اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قرآن کی دو خاصیتیں ہیں، ایک تو قرآن ثقیل ہے، دوسرا قرآن آسان ہے، وزنی بھی ہے، قرآن برہانات سے پر ہے، حقائق سے مالا مال ہے۔ بس برہانات سے پر ایک کلام ثقیل ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ آسان ہے کہ جس فطرت پہ غبار نہیں چڑھا ہوتا اسے سمجھ آتا آسانی سے۔ بس قرآن کریم کی دو خاصیتیں ہیں، ثقیل اور خفیف، ثقیل وزنی ہونا اور آسان ہونا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یا ہم تم پہ ثقیل بوجھ اتارنے والے ہیں۔ تو یہ آپس میں تضاد نہیں۔ نہضت امام حسین علیہ السلام کی بھی یہی دو خاصیتیں ہیں۔ نہضت امام حسین علیہ السلام آغاز سے انجام تک حقائق سے مالا مال ہے، برہانات سے پر ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کے شان نزول کو سمجھنا ہے، جو نزول کو سمجھنا ہے، فضائے نزول کو سمجھنا ہے۔ وزنی ہے، ثقیل ہے ایک لحاظ سے، دوسری جانب سے سخت نہیں ہے۔ عاشق دل ہیں تو آسانی سے قبول کرتے ہیں، عاشق خدا والے دل ہیں اگر تو آسانی سے سمجھ آتی ہے، آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ عاشق خدا ہو، حکم خدا ہو تو بچوں کو بھی لے آنا پڑتا ہے، عورتوں کو بھی لانا پڑتا ہے میدان میں۔ آسانی سے عاشق قلوب نہضت امام حسین کو قبول کرتے ہیں، نہضت امام حسین کو قبول کرتے ہیں۔ قرآنی فطرت اور حسینی فطرت میں فاصلہ اور جدائی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں تاکہ پاک کو ناپاک سے جدا کروں، حق کو باطل سے جدا کروں۔ قرآن بھی فرقان ہے، نہضت حسینی جس طرح فرقان ہے، حق اور باطل میں جدائی ڈالتی، اسی طرح قرآن بھی حق اور باطل میں۔ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے کہ قرآن فرقان ہے، فرقان ہے۔ عام انسانوں کا خون قرآن کو اسیری سے نہیں نکال سکتا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام رہنما، راہبر، اعلیٰ راہبر اٹھے اور اصحاب کی اور اہل بیت کی قرآنی تربیت کی، کہ قرآنی تربیت کی جائے، محنت کی جائے ان پہ، تاکہ یہ لوگ قرآنی بنے۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے مشہور ہے کہ ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بس ایسے لوگوں کا خون دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول خدا کا صحابی اسد قائلی جو میدان میں گیا، کہا کہ نہ میں دوسروں پہ حملہ کر سکتا ہوں، سامنے والے لشکر پہ، نہ حملہ کرنے والے کا دفاع کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں صحابی رسول خدا ہوں، میرا خون رنگ لائے گا، میرا خون رنگ لائے گا۔ ایسے لوگ جن کا کردار تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ جاہلیت اس طرح معاشرے پر حاوی ہو چکی تھی کہ آسمانی راہبر کے خون دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آسمانی راہبر آئے، خون دے، پاکیزہ خون دے، تاکہ قرآن کو اسیری سے نکالے، قرآن کو اسیری سے نکالے، ہم شکل قرآن خون دے تاکہ معاشرہ اسیری سے نکلے، قرآن آزاد ہو جائے، قرآن آزاد ہو جائے۔ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں شعار تھا کہ آج کے دن کامیاب وہ ہے جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے۔ دین اسلام نے آ کر جاہلیت ختم کی، سکھایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال نے تمہیں غافل کر دیا، دین اسلام نے کہا۔ دین اسلام نے کہا اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کو پڑھو، توحید کو پڑھو۔ دین اسلام نے آزاد کرایا، دین اسلام آیا،
لوگ آزاد ہو گئے، خواہشات نفسانی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کا کردار بڑا اہم ہے۔ امام کے خطبے، امام کی دعائیں یہ دین کو اسیری سے نکالتی ہیں۔ بقائے مقصد امام حسین ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بتاتے کہ مجھے سب سے زیادہ مصیبت میرے لیے شام تھی، میرے لیے شام تھی۔ شام 3 دفعہ امام نے کہا کہ سب سے زیادہ مصیبت، یعنی 3 دفعہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ شام کی مصیبت بہت زیادہ تھی، یہ بتانا مقصود ہے۔ بس ایک رسی میں سب اسیروں کو باندھا گیا تھا، یہ بڑا مشکل ہے، ایک رسی میں سب اسیر آئے، یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں سے عبور کرایا گیا اس قافلے کو، اور ان سے کہا گیا کہ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے تمہارے آباء و اجداد خیبر اور خندق میں قتل کیے، آج ان سے انتقام لو، آج ان سے انتقام لو۔ شام کے بازار میں یہ آوازیں دی جا رہی تھیں کہ لوگوں، یہ محترم لوگ نہیں ہیں، انہیں قتل کر دو۔ شہداء کے سر اطہر اسیروں کے سامنے رکھے گئے تھے، جو اسیر تھے، جیسے زینب السلام علیہ اسیر تھے، تو امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ شہداء کا سر اطہر اسیروں کے سامنے رکھا ہوا تھا، بہت بڑی مصیبت تھی۔ ایک بازار سے دوسرے بازار، رسول خدا کے خاندان، رسول خدا کے خاندان کی جو پاکیزہ خاندان ہیں، ان کو ایک بازار سے دوسرے بازار گھمایا جا رہا تھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت ہے۔ بس تبھی امام نے الشام 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 کہا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جاہلیت سے نکلیں، لوگ عدالت کی طرف آئیں، لوگ دیندار بنیں۔ یہ ساری قربانی اس لیے دی۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا کو، نہضت امام حسین کو پوری طرح سمجھیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔